رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا، برکتوں والا اور وسطوں والا مہینہ ہے۔ یہ اپنے نام سے ہی پہچانا جا رہا ہے کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر خصوصی رحمتیں رکھی ہیں۔ رمضان رمضن سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جلا دینا، تپش، حرارت، پگھلا دینا۔ اسلامی مہینوں کے جو اسماء ہوتے ہیں، ان مہینوں کے بھی کچھ نہ کچھ نام ہوتے ہیں۔ محرم کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرمت سے ہے، قابل تعظیم۔ سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر عرب لوگ سفروں کے اوپر روانہ ہو جاتے اور ان کے گھر جو ہے نا وہ خالی پڑے رہتے۔ سفر کا لفظی معنی ہوتا ہے خالی ہونا۔ ربیع الاول اور ربیع الثانی، ربیع بہار کو کہتے ہیں، اس مناسبت سے اس کو ربیع جو ہے نا وہ کہا گیا۔ جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، عرب لوگ سردی کی مناسبت سے اس کو جماد کہتے، جماد جمد سے ہے، منجمد ہونا۔ سردی کے اندر ہر چیز منجمد ہوتی ہے، جم جاتی ہے۔ رجب کو رجب قابل تعظیم ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ شعبان پراگندہ حالت کو کہتے ہیں، اس کے اندر عرب لوگ سفروں پہ روانہ ہو جاتے۔ شوال یہ ایک ایسے مہینہ تھا جس مہینے کے اندر عرب کے جانور بالخصوص اونٹ کھیل کود کے اندر مشغول ہوتے، اٹکیلیاں کرتے، اپنے دموں کو اٹھا لیتے۔ عرب کا ایک محاورہ مشہور ہے، شالت الابل، اسی مناسبت سے اس کو شوال کہتے۔ ذوالقعدہ، قعدہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، تھوڑا سا کنٹرول کریں۔ اس مہینے کے اندر عرب لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہتے۔ ذوالحجہ، حج کی مناسبت سے حج کے مہینے کو ذوالحجہ کہا جاتا ہے۔ رمضان کی مناسبت جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ رمضن سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جلا دینا، پگھلا دینا۔ انسان سارا دن روزے کے ساتھ ہوتا ہے، اس روزے کی وجہ سے جو مشقت اس کو برداشت کرنا پڑتی ہے، اللہ رب العزت اس مشقت کے برداشت کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو پگھلا دیتے، جلا دیتے، ختم کر دیتے۔ اسی مناسبت سے اس کو رمضان المبارک کہا۔ اس سے بڑی اہمیت اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ مومن بندے کے گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے۔ ویسے تو اور بھی بہت سارے فضائل، رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جس وقت رمضان کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے، اللہ رب العزت
جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور پورا مہینہ جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے آغاز سے ہی حدیث مبارکہ میں آتا ہے جہنم کے دروازوں کو اللہ رب العزت بند کر دیتا، پھر پورا مہینہ جو ہے نا اس دروازے کو بند ہی رکھتا۔ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، جس وقت رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ اس کو زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ یہ بسا اوقات عام لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ اگر شیطان جکڑ لیا گیا ہے، زنجیروں میں قید کر لیا گیا ہے، تو پھر ہم سے رمضان کے مہینے کے اندر کیوں گناہ سرزد ہوتے ہیں؟ پہلے تو وہ آزاد تھا، ہمیں بہکاتا تھا، پھسلاتا تھا، گناہ سرزد ہو جاتا تھا، اب تو وہ جکڑ لیا گیا، اب کیوں گناہ سرزد ہوتے ہیں؟ علماء نے اس کے مختلف جواب دیے۔ ایک جواب یہ ہے کہ سب سے بڑا جو شیطان ہے ابلیس، اللہ نے اس کو قید کر لیا ہے۔ اس کے جو چھوٹے چھوٹے کرندے ہیں، چمچے ہیں، اس کے ماتحت کام کرنے والے جو ہیں وہ تو آزاد ہیں، اپنی محنت کر دیں۔ اب وہ لوگوں میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں، من الجنۃ والناس۔ ایک اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ انسان کے اندر بھی ایک نفس ایسا ہے جو گناہ کے اوپر انسان کو اکساتا رہتا ہے۔ شیطان تو قید ہو گیا ہے، لیکن وہ جو نفس امارہ انسان کو گناہ کے اوپر اکساتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ بالکل آرام سے کریں، زیادہ نہ کریں۔ انسان کا نفس بھی انسان کو گناہ کے اوپر اکساتا ہے، جس کی وجہ سے رمضان کے مہینہ کے اندر بھی اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ ایک جواب علماء نے یہ بھی دیا ہے کہ 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کر کر کے انسان کا مزاج اور اس کی عادت ایسی بن جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر بھی وہ اپنی عادت کے موافق، اپنی بری عادت کے مطابق اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ مختلف جواب جو ہے علماء نے دیے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں والا، بڑی فضلوں والا مہینہ ہے۔ قرآن پاک کے اس مقام کے اوپر اللہ رب العزت اس کی عظمت کو یوں ظاہر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ رمضان کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے، وہ برکتوں والا مہینہ ہے، وہ رحمتوں والا مہینہ ہے، وہ سعادتوں والا مہینہ ہے، وہ فضل و کمال والا مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر ہم نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا۔ کہ ہم نے قرآن جیسی عظمت والی کتاب کو نازل کرنے میں جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان کا مہینہ تھا، کوئی عام مہینہ نہیں۔ پھر انسان غور کرے نا، اس مہینے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے خاص وہ مہینہ، وہ ایام، وہ عشرہ جس کے اندر اللہ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، ان دنوں کا انتخاب کیا۔ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں جوش کے اندر ہوتی ہیں، عروج کے اوپر ہوتی ہیں۔ ویسے تو سارا سال، سارا دنیا کا نظام ہی اس کی رحمت سے چل رہا ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں اس قدر جوش میں ہوتی ہیں کہ کناروں سے باہر جو ہے نا وہ نکل رہی ہوتی۔ کبھی آپ نے دیکھا سمندر کی کنارے کے اوپر آپ کھڑے ہوں تو لہریں جو ہے نا وہ آتی ہیں،
اگر اعتدال میں ہو تو وہ بس کنارے تک ہی آتی ہیں، لیکن بسا اوقات وہ اتنی تیز آتی ہیں، کثرت کے ساتھ آتی ہیں کہ کناروں سے بھی دور باہر جو ہے نا وہ چھلکے مار رہی ہوتی ہیں۔ عام دنوں کے اندر اللہ کی رحمت کناروں کے اندر اندر رہتی ہے، رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں اللہ کی رحمت کناروں سے باہر جو ہے نا وہ جوش مار کے آ جائے۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس مہینے کے اندر ہم نے کتاب اللہ کے قرآن کو نازل کیا ہے۔ کون سی کتاب؟ بینات من الہدی، اس میں ہدایت کے روشن دلائل جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ والفرقان، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب، شرک اور کفر کو اور اللہ کی توحید کو الگ الگ کرنے والی کتاب، جھوٹ اور سچ کے درمیان نکھیر کرنے والی کتاب، حق اور باطل کو واضح کر دینے والی کتاب۔ ہم نے اس کتاب کو اس مہینے کے اندر نازل کیا۔ ایک روایت کے اندر، طبرانی شریف کی ایک روایت ہے، اس کے اندر یوں بھی آتا ہے کہ جتنی بھی سماوی کتابیں نازل ہوئی ہیں نا وہ رمضان کے مہینے کے اندر ہی نازل ہوئی ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ جو صحائف تھے یہ رمضان کے پہلے عشرے کے اندر نازل ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی جو انجیل مقدس تھی وہ رمضان کے دوسرے عشرے کے اندر نازل ہوئی تھی۔ قرآن مقدس کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو رمضان کے آخری عشرے کے اندر، اور آخری عشرے کے بھی بالخصوص اس رات کے اندر نازل کیا جس کو قرآن کی زبان میں لیلۃ مبارکہ کہا گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے اس کتاب کو ایک برکت والی رات کے اندر نازل کی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے یہ برکت والی رات شب برات ہے، یہ سورہ دخان کی آیت ہے، وہ سورہ دخان کی پہلی آیات کو شب برات کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کے فضائل جو ہے نا وہ لمبے چوڑے سناتے ہیں، حالانکہ قرآن اپنا ایک مقام کا دوسرے مقام کے اوپر خود ہی وضاحت فرما دیتا ہے۔ وہ برکت والی رات کون سی رات ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تجھے کیا پتا ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف ہو نا تو لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت ایک طرف ہے۔ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے، خصوصیت ہے، اللہ نے ان کو اتنی عظیم الشان رات جو ہے نا وہ عطا کی ہے۔ پہلے لوگوں کی عمریں بڑی ہوتی تھیں، وہ بڑی عمر کے اندر زیادہ نیکیاں کرتے تھے۔ امت محمدیہ کے دل میں یہ خیال اور وسوسہ آیا کہ وہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، اللہ نے امت محمدیہ کو ایک ایسی رات دے دی، اس ایک رات کی عبادت ان کی 1000 سال عمر کی عبادت سے بھی بڑھ گئی۔ اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو نازل کی۔ کتنا عظمت والا وہ مہینہ کہ جس کے اندر عظمت والی کتاب کا نزول ہوا۔ اچھا، اگر تمہیں زندگی کے اندر وہ مہینہ مل جائے، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اگر تمہاری زندگی کے اندر وہ مہینہ آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس کے روزے رکھو۔ یہ اس کا ادب اور احترام بتایا گیا اس مہینے کا۔ اس کا ادب اور احترام کیسے کرنے؟ کہ روزے کے ساتھ جو آنا بول رہا ہے۔ اس پورے مہینے کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں ایسے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ انسان جو ہے نا، اس کا سر چکرا جاتا ہے کہ یہ کیسی بات کی گئی ہے۔ آپ غور کریں نا اس آیت مقدسہ کے اندر، اللہ رب العزت نے روز یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا کتب علیکم الصیام، یہ کیوں کہا تمہارے اوپر روزے ایسے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے قوموں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے؟ یہ بتانے کی کوئی ضرورت تھی؟ حالانکہ پہلی قوموں کے اوپر نماز بھی فرض تھی، زکوٰۃ بھی فرض تھی، حج بھی جو ہے نا وہ فرض تھا، لیکن یوں نہیں کہا اے امت محمدیہ تمہارے اوپر نماز فرض کی گئی ایسے جیسے تم سے پہلے نبیوں کے اوپر فرض کی گئی۔ اے امت محمدیہ تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا ایسے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا۔ اے امت محمدیہ تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا ایسے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا۔ کسی عبادت کے اندر اللہ نے پچھلوں کی مثال نہیں دی، لیکن جس وقت روزے کی بات آتی ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں ایسے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے۔ یہ پچھلوں کی بات ہمیں کیوں سنائی گئی؟ کیوں ان کی مثال دی گئی؟ اصل وجہ یہ ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ روزے والا جو کام ہے نا بڑا مشکل ہے، کٹھن ہے، کوئی ایڈا سوکھا کام نہیں۔ یہ کٹھن عبادت تھی، مشکل عبادت تھی، اور مشکل کام جس وقت بہت سارے افراد کو بلکہ سب کو کہا جائے نا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، وہ مشکل کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر صرف اس امت کو کہا جاتا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے اور پچھلی امتوں پہ نہ ہوتے اور ان کی مثال بھی نہ دی جاتی تو امت محمدیہ سمجھتی شاید ہمیں سزا کے طور پہ یہ روزے جو ہے نا فرض کر دیے گئے۔ جب اللہ نے یہ کہا نا کہ تمہارے اوپر صرف سزا کے طور پہ یہ فرض نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ایسی عبادت ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کی گئی ہے، اب انسان سمجھتا میں اکیلا تھوڑا ہی ہوں، تو مجھے سزا تو نہیں ہے کہ روزے کا حکم صرف میرے لیے، یہ تو پہلے لوگوں کے اوپر، ہر امت کو اس کا جو ہے نا حکم دیا گیا۔ جس کا جو مشکل کام ہوتا ہے اس کو جب اس کا حکم سب کو دیا جاتا ہے تو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مشکل کام اگر ایک بندے کو حکم دیا جائے اس کے لیے مشکل نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے کرنا، لیکن جب سب کو حکم ہو، سارے کے حصے میں تھوڑا تھوڑا آئے تو وہ کام جو ہے نا آسان جو ہے نا ہو جاتا ہے، جتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ انسان روزے والی عبادت کو چونکہ مشکل سمجھتا تھا، اللہ رب العزت نے پچھلوں کی بھی مثال دے دی کہ صرف تم ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزہ جو ہے نا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اب سب کے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا، اگلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھا، پیچھے آنے والی امت کے اوپر بھی فرض تھا، علماء کے اوپر بھی فرض ہے، جہلاء کے اوپر بھی فرض ہے، امیر کے اوپر بھی فرض ہے، غریب کے اوپر بھی فرض ہے، مذکر کے اوپر بھی فرض ہے، مؤنث کے اوپر بھی فرض ہے، سب کے اوپر جو ہے نا روزہ فرض ہے۔ آسان ہو گیا اس کو ماننا، تسلیم کرنا۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جن سے نسل انسانیت کی ابتدا ہوئی وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور ان کے اوپر ایام بیض کے روزے فرض تھے۔ ہماری امت میں تو ایام بیض کے روزے سنت ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ایام بیض کے یعنی ہر مہینے، اسلامی مہینے کی 14، 15 اور 16 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، لیکن اس امت کے لیے تو سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر یہ روزے فرض تھے۔ آپ نے ایک بڑی مشہور اصطلاح سنی ہوگی، صوم داودی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت داود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن افطار کیا کرتے تھے، پھر ایک دن روزہ، پھر ایک دن افطار، وہ اسی ترتیب سے روزہ جو ہے نا رکھا کرتے۔ صوم عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن افطار کیا کرتے، 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن افطار کیا کرتے۔
کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش قوم تھی، انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، پھر بھی انہوں نے آپ کی تبلیغ کو مانا نہیں، اللہ نے ان کو 1 سال روزے رکھنے کا حکم دیا۔ بہرحال قرآن سے یہ بات تو ثابت نہیں ہے، قرآن میں تو یہی بات ملتی ہے کہ قوم نوح کو صرف توحید کے اوپر ایمان لانے کا حکم جو ہے نا وہ دیا گیا ہے۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینہ میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے پایا کہ اتنی کثرت کے ساتھ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر آپ روزے نہیں رکھا کرتے۔ پھر آپ کا ایک روزہ جو صرف آپ کی خصوصیت تھی وہ صوم وصالی بھی تھا، آپ صوم وصالی رکھا کرتے تھے۔ صوم وصالی اس روزے کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کئی دن روزے سے رہتے۔ ہم تو پھر سحری کے وقت کھانا کھاتے ہیں، رات افطاری جو ہے نا کر لیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے آج روزہ رکھا، کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے، پھر اگلا روزہ ساتھ ہی متصل شروع ہو گیا، پھر اگلا روزہ 5 6 7 دن مسلسل روزے کے ساتھ جو ہے نا اللہ کے پیغمبر رہا کرتے تھے۔ بعض اوقات صحابہ نے جس وقت آپ کا یہ عمل دیکھا انہوں نے بھی صوم وصالی جو ہے نا وہ رکھنا شروع کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو منع کیا اور فرمایا مجھے تو اللہ رب العزت روحانی طور پہ کھلاتا اور پلاتا ہے، تمہیں نہیں اس طرح کھلاتا پلاتا، لہذا تم اس طرح روزے نہ رکھو، میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے خصوصی طاقت سے جو ہے نا وہ بخشا ہوا ہوتا ہے۔ جو طاقت جسمانی اور روحانی اور برداشت کی اللہ نے مجھے دی ہے وہ تمہیں نہیں دی، تم صوم وصالی نہ رکھو، یہ نبی کی خصوصیت تھی۔ عرض یہ کر رہا تھا پچھلی قومیں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی روزے جو ہے نا وہ کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن کا اسلوب دیکھیں، قرآن نے اس روزے والی عبادت کو کتنا آسان کر کے ہمارے سامنے جو ہے نا وہ پیش کیا۔ اللہ کہتے ہیں اچھا تمہیں بڑا مشکل لگتا ہے، یہ عبادت تمہیں بڑی مشکل لگتی ہے، لو میں اللہ تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہوں۔ ایام معدودات، یار اسپیکر تے صحیح کراؤ، آر جمعے تے نا اے بار بار تھلے ہی ڈگدا رہندا تے میں چک کے لاندا رہنا، یہ تو کی حل ہو سکتا ہے۔ ایام معدودات، یوں نہیں کہا جس طرح میرا بندہ داؤد روزے رکھا کرتا تھا تم بھی اسی طرح روزے رکھو، یوں نہیں کہا جس طرح میرا بندہ عیسیٰ روزے رکھا کرتا تھا تم بھی اس طرح روزے رکھو، یوں بھی نہیں کہا جس طرح میرا پیغمبر صوم وصالی رکھا کرتے تھے تم بھی اس طرح روزے رکھو۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ایام معدودات، کچھ ساری زندگی تم نے نہیں رکھنے، سال کے اندر ایک مہینہ ہی تو رکھنا ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن جو یوں چٹکیوں میں گزر جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، میں نے اور آسانی تمہارے لیے کر دی۔ میرا بندہ داؤد جو روزے رکھا کرتے تھے وہ تو بڑی مشکل ہے، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار۔ میرا نبی جو روزے رکھا کرتا تھا وہ تو مشکل ہے، تمہیں تو گنتی کے چند دن دیے ہیں، اور مشکل کام جب چند دن صرف کرنا ہو تو اس کے اندر مشکل نہیں بندے کو لگتی، پھر تو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا آؤ میں تمہارے لیے اور زیادہ جو ہے نا آسانی کر دیتا ہوں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ان دنوں کے اندر بھی اگر کوئی بندہ مریض ہے، بیمار ہے، صحت اجازت نہیں دیتی یا وہ سفر کے اوپر گیا ہوا ہے، میں اللہ اس کو بھی اجازت دیتا ہوں، رخصت ہے اس کو، اور آسانی ہوگی۔ کتنی اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں جو ہے نا وہ کر دی ہیں۔ بڑا آسان سفر، اپنی گاڑی، اس کے اندر صوفے بھی لگے ہوئے ہیں، اے سی بھی لگا ہوا ہے، گرمی کی شدت بھی باہر سے محسوس نہیں ہوتی، پھر بھی آپ کو اجازت ہے اگر شرعی سفر آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ نہ بھی رکھیں روزہ، اجازت ہے، رخصت ہے۔ لیکن فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جس وقت حالت اقامت میں آ جاؤ گے پھر ان کی قضا کرنی ہے، بالکل رخصت نہیں ہے۔
سفر کی تو اپنی سختی ہے، کتنا ہی آرام دہ سفر کیوں نہ ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السفر قطعۃ من العذاب، سفر جو ہوتا ہے نا یہ عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ، جو تم کو کھانے سے بھی روکتا ہے، جو تم کو پینے سے بھی روکتا ہے، جو تم کو نیند پوری کرنے سے بھی روکتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمْ اللہ اکبر نحبتہ فلیعجل الی اہلہ، جب تم میں سے کوئی اپنے سفر پہ جائے نا اور جس کام کے لیے جائے وہ کام پورا کر دے نا، پھر اس کو فضول نہیں ادھر رہنا چاہیے، جلدی جلدی گھر میں جو ہے نا لوٹ آئے۔ کیوں؟ سفر تو عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، کیوں اپنے اوپر عذاب تم نے مسلط کیا ہوا ہے؟ اور یہ بات تو اٹل ہے، کتنا ہی آرام دہ سفر ہو، نہ کھان دا سواد، نہ پان دا سواد، نہ پینے کا سواد، نہ جو ہے نا نیند کرنے کا سواد، کتنا ہی آرام دہ سفر کیوں نہ ہو، آپ کی آنکھ لگ بھی جائے، جب آپ اپنے حال گھر میں پہنچیں گے ایک تھکن جو ہے نا آپ کو محسوس ہوگی، تھکاوٹ محسوس ہوگی۔ اس لیے شریعت نے رخصت دے دی، جو بھی تم میں سے مریض ہے، جو بھی تم میں سے مسافر ہے، اگر حالت سفر میں، اگر حالت مرض کے اندر روزہ چھوڑنا چاہے، میں اللہ تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن پھر خیال کرنا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد کے اندر اس گنتی کو پورا کر دینا، جتنے روزے رہ گئے ہیں، چھوٹ گئے ہیں، اس گنتی کو تم نے پورا کرنا ہے، بالکل معافی نہیں ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، مرضیہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے، حید والی عورت، نفاس والی عورت، یہ عورتیں جو ہیں یہ بھی مریضہ کے حکم میں ہیں۔ حید اور نفاس والی عورت جو ہے یہ تو بالکل سرے سے روزے رکھ ہی نہیں سکتی جتنی دیر تک پاک نہیں ہو جاتی، لیکن جو عورت حاملہ ہے اور مرضیہ ہے، اگر اس کے بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں وہ بھی چھوڑ سکتی ہے۔ اگر اندیشہ نہیں ہے، قوت برداشت ہے جی، اور بچے کی خوراک کے اوپر بھی اثر نہیں پڑتا جی، تو اس صورت کے اندر جو ہے نا اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہے، لیکن اگر چھوڑتی ہے تو وہ مریض کے حکم کے اندر جو ہے نا آ گئی۔ لیکن یاد رکھیے عورت جو ہوتی ہے حیض اور نفاس کے اندر اس کو نماز کی سرے سے معافی ہوتی ہے، لیکن روزی کی سرے سے معافی نہیں۔ جس وقت اس نے پاک ہونا ہے یا حمل، اس وضع حمل کے بعد اس نے اس کی قضا کرنی روزوں کی قضا ہے۔ حیضہ اور نفاس والی عورت کے لیے نماز کی قضا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے نا اپنے گھر والی کو جو ہے نا بتایا کریں، اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، اس طرح کے مسائل جو ہے نا وہ بتایا کریں۔ روزے کی قضا کرنی ہے لیکن نماز کی قضا جو ہے نا وہ نہیں۔ عرض کر رہا تھا اللہ نے حکم جو ہے نا آسان کر دیا، مریض کو بھی رخصت دے دی اور مسافر کو بھی اللہ رب العزت نے رخصت دے دی۔ اب بھی تمہیں مشکل لگتا ہے، آؤ میں اللہ اور زیادہ تخفیف کر دیتا ہوں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو تم میں سے بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، صحت اجازت نہیں دیتی، کسی بھی وجہ سے اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہی سرے سے اس کے اندر نہیں، میں اللہ اس کے لیے یہ حکم دیتا ہوں فدیۃ طعام مسکین، وہ روزے کا فدیہ ادا کر دے، یہی جو ہے نا اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کو روزے والا ثواب۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں جو ہے نا وہ پیدا کی۔ یوں نہیں کہا کہ ہر حال میں تم نے پڑھنا ہی کرنا ہے، روزہ رکھنا ہی رکھنا، یوں نہیں ہے۔ نماز کی یہی حالت ہے، نماز تو ہر حالت میں ہے جی، سانس جاری ہے، حرکت نہیں ہے، اشارے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو اشارے کے ساتھ بھی پڑھنے کا حکم ہے، چھوڑنے نہیں۔ لیکن روزہ اگر رکھنے کی طاقت نہیں، شریعت کہتی ہے اس کا فدیہ دے۔ فدیہ کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کے برابر ایک روزے کا فدیہ ہے۔ 2.25 سیر گندم اگر گندم سے دینا چاہتے ہو، اگر اجناس سے دینا چاہتے ہو، 2.25 سیر گندم، 4.25 سیر کھجور، 4.25 سیر کشمش، اور جو ہے نا جو اس سے جو ہے نا آپ کسی مسکین کو جو ہے نا وہ دے دیں، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اور اگر اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا ادا کر سکتے ہیں۔ اگر جو ہے نا کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو ایک مسکین کو 2 ٹائم کا جو ہے نا وہ کھانا کھلانا۔
روزے کے اندر ہم 2 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، صبح بھی کھاتے ہیں، شام کو بھی کھاتے ہیں۔ مسکین کو اگر فدیہ دینا ہے کھانے کی صورت میں، کھانا کھلانا ہے، تو وہ 2 ٹائم کا جو ہے نا وہ کھانا کھلانا ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ یاد رکھیے، فدیہ کس کو دینا ہے؟ اس مسئلے کی طرف توجہ کیجئے، فدیہ کس کو دینا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہر غریب کو دینا ہے۔ پہلے نمبر پہ جو بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، عشر دے سکتے ہیں، فطرانہ دے سکتے ہیں، اس کو آپ فدیہ بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، یہ ایسے بندے کو آپ نے دینا ہے جو پکا ٹھکا سچا موحد مسلمان ہو، مشرک نہ ہو، غیر اللہ کی پوجا کرنے والا نہ ہو، قبروں کے اوپر سجدے کرنے والا نہ ہو، یہودی نہ ہو، عیسائی نہ ہو، مجوسی نہ ہو، مشرک نہ ہو، غیر مسلم نہ ہو۔ فدیہ آپ نے مسلمان کو دینا ہے۔ اور مسئلہ یاد رکھیے گا، فدیہ نہیں، صرف فدیہ نہیں، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، فدیہ، جتنے واجبی صدقات ہیں وہ موحد کو دینے ہیں، مشرک کو نہیں دینے۔ جتنے واجبی جو شریعت نے واجب کیے، ہاں آپ کے پڑوس کے اندر کوئی غیر مسلم رہتا ہے، کوئی مشرک رہتا ہے، غریب ہے، کوئی یہودی عیسائی رہتا ہے غریب، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں، آپ نفلی طور پہ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں بلکہ کرنی چاہیے۔ پڑوس کا جو ہے نا وہ بڑے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیا کرے، بے شک وہ غیر مسلم ہے، ان کا جو ہے نا لحاظ کیا کرے، ان کے کھانے پینے کا جو ہے نا وہ دھیان رکھا کریں، لیکن واجبی صدقات ان کو نہیں دے سکتے۔ پھر ایک اور مسئلہ سمجھیے گا فدیے کے متعلق ہی۔ عام طور پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ عارضی طور پہ بیمار ہوئے تو فدیہ دینے چل پڑتے ہیں جی۔ مثلا کسی کو 2-4 دن بخار چڑھا، اب وہ 2-4 دن رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکا، لو جی 2-4 دن کا کنا فدیہ بن رہا ہے، لو جی فدیہ نہ۔ فدیہ اس مریض کے اوپر ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ یہ جو عارضی بیمار ہے، جس کو چند دن کا بخار جو ہے نا وہ آیا ہے، اب بخار ختم ہو گیا جی، صحت یاب ہو گیا جی، طاقت واپس لوٹ آئی ہے جی، اب اس کا فدیہ نہیں ہے، اب اس نے رمضان کی قضا کرنی ہے۔ جو بندہ رمضان کی قضا کر سکتا ہے اس کے اوپر فدیہ۔ عرض کر رہا تھا اللہ نے کتنی نرمی والے احکام جو ہے نا ہمارے اوپر نازل کر دیے۔ پہلی امتوں کے اندر روزے کے اندر بڑی سختی تھی، پہلی امتوں کے اندر روزے کے اندر بڑی سختی تھی۔ 24 گھنٹے کا روزہ، یہودیوں کے اوپر جو روزہ تھا نا 24 گھنٹے کا روزہ تھا، ہمارے لیے تو بالکل آسان نہیں ہے۔ یہودیوں کا روزہ کیسے ہوتا تھا؟ روزہ رکھا، افطاری کے وقت افطار کیا، جو کھا سکتے ہو کھا پی لو، بس وہ افطاری کے وقت جو کھانا پینا ہے وہ کھا پی لیا، بعد میں جو ہے نا پھر ساتھ ہی متصل روزہ، پھر اگلے دن افطاری کے وقت کھانا ہے۔ اور ابتدائی اسلام کے اندر بھی روزے کی کیفیت ایسے ہی تھی، افطاری کے بعد، افطاری کے وقت، سونے سے پہلے تک جو کھا پی سکتے ہو کھا پی لو۔ اگر آنکھ لگ گئی، اگر نیند آ گئی، اگر آدمی سو گیا تو پھر جو ہے نا اب اس کا اگلا روزہ شروع ہو گیا، کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا۔ حدیث مبارکہ کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی قیس بن سربر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسان ہیں، کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، سارا دن مشقت کا کام کر کے افطاری کے وقت اپنے گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ بی بی صاحبہ کھانے کے لیے، کھانا لینے کے لیے باہر جو نہ کہیں جاتی ہیں، اب وہ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اسی طرح ٹیک لگانے کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، جب بندہ تھکا ہوا ہو نا بڑی جلدی نیند آتی ہے، بالخصوص ٹیک لگائی ہو، نیند آ گئی جی، سو گئے۔ بی بی صاحبہ کھانا لے کے آتے ہیں، دیکھا خامن جو ہے نا وہ سو گیا جی۔ اب نیند کی وجہ سے جب سو گئے اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ یہ ابتدائی اسلام کی بات جو ہے نا وہ کر رہا ہوں۔ اگلا روزہ جس وقت شروع ہوا تو اگلے دن پہلے ہی جو ہے نا، اگلے دن جو ہے نا روزہ جب شروع ہو گیا، پچھلے دن کی بھی تھکان تھی، کھایا پیا کچھ نہیں تھا، اگلے دن پھر کھیتی باڑی جو ہے نا اپنے کسان کاشتکاری کا کام جو ہے نا شروع کر دیا۔ زور کے بعد جو ہے نا غشی کا دورہ جو ہے نا پڑا، نیچے گر گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھے۔
تو اس موقع کے اوپر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، میں اللہ نے رمضان کی راتوں کے اندر تمہارے لیے تمہاری منکوحہ بیوی کو حلال کر دیا۔ پہلے حلال نہیں تھی، اب اللہ نے اور آسانی کر دی ہے۔ اب ساری رات کلو وشربو، کھاتے رہو پیتے رہو، سحری کے وقت جو ہے نا وہ روزہ شروع ہونا ہے، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اب طلوع فجر کے وقت جو ہے نا وہ طلوع فجر تک کھانا پینا، منکوحہ بیوی کے قریب جانا اب تمہارے لیے حلال ہو گیا، اور زیادہ آسانی ہو۔ یہود کے روزے کے مقابلے میں ہمارا روزہ مختصر، دورانیہ بھی مختصر، اور سہولت اور آسانی بھی جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئی۔ اب بھی کوئی بندہ نہ رکھے رمضان کا روزہ کہ اللہ نے اتنی سختیاں جو ہے نا وہ ہمارے لیے کم کر دی ہیں، آسانیاں در آسانیاں در آسانیاں، اور ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اور روزے کا حکم دے کے میں نے کوئی تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا، میرا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو تمہیں تکلیف کے اندر ڈالتا ہو، جو تمہارے لیے سختیاں کرتا ہو، جو تمہیں مشقت کے اندر ڈالتا ہو۔ میں اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ جو نہ کرنا چاہتا ہوں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے انسان کے اوپر وہ حکم نازل ہی نہیں کیا، اتارا نہیں جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ جتنے بھی احکام ہیں نا ہماری طاقت کے اندر ہے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے اللہ کا جو مشکل ہو، ایسا مشکل ہو کہ انسان کی طاقت سے ہی باہر ہو۔ روزہ رکھنے سے موت نہیں آتی، کوئی آدمی کوئی انسان روزہ رکھنے سے مرتا نہیں ہے۔ اللہ نے کتنی آسانیاں جو ہے نا تمہارے لیے کر دی۔ کلو واشربو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ یہ طلوع فجر کا جو وقت ہے نا بڑا ہی قیمتی وقت ہے۔ خدا را اس وقت سحری کیا کریں۔ بعض دوست احباب، کیا بات ہے، کوئی مسئلہ تو بتائیں، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں بتائیں جی، آپ بعد میں ملیں، آپ کا جواب دے دیا جائے۔ تھوڑے سے آداب بھی سکھا کریں، بیان کے درمیان اس طرح نہیں بولتے، بعد میں جو نا جس کو کوئی مسئلہ ہو بے شک پوچھے، میں ادھر ہی ہوتا ہوں۔ میرے حتی الامکان کوشش ہوتی ہے جتنی دیر تک یہاں ایک بھی نمازی نہ میں بیٹھ دوں، جب سارے نمازی چلے جائیں نا تب میں جاتا ہوں آپ کے لیے۔ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو میں یہاں پہ موجود ہوں، کسی کو کوئی دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ بیان کے اندر نہ ایسا کیا کرے۔ توجہ، یہ سحری کا جو کھانا ہے نا اللہ نے اس کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ رب العزت نے سحری کے کھانے میں تمہارے لیے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ جس وقت انسان سحری کے وقت کھانا کھاتا ہے اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جس وقت انسان سحری کا کھانا کھاتا ہے اللہ کے فرشتے ہاتھ اٹھا کے لیے سحری کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کتنے فضائل ہیں۔ عرض کر رہا تھا یہ کچھ دوست سستی کی وجہ سے، سستی کیا ہے جی، نیند بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ جو ہے نا سحری نہیں کرتے جی، طاقت ہوتی ہے نا اٹپہرا روزہ رکھ لینے، نہ، یہ میری نبی کی سنت کی مخالفت ہے۔ سحری کھایا کریں، بھوک نہ بھی نہ ہو چند لقمے کھا لیا کریں، روٹی کھانے کو جی نہیں نہ کرتا ہے ایک کھجور ہی کھا لیا کریں، پانی کا کوئی گھونٹ ہی جو ہے نا وہ پی لیا، کچھ نہ کچھ ضرور کھایا کریں تاکہ یہود کی مخالفت ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کا بڑی شدت کے ساتھ حکم دیا، یہود کی مخالفت کا شدت کے ساتھ حکم دیا۔ آپ جس وقت مدینہ کے اندر آئے نا ہجرت فرما کے، آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں، او بھائی تم کیوں روزہ رکھتے ہو عاشورہ کا؟ انہوں نے کہا اس دن جو ہے نا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہمیں جو ہے نا فرعونی ظالم بادشاہ سے نجات دی۔ آپ نے کہا اگر تم جو ہے نا اس وجہ سے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہو تو میرا تو موسیٰ کے ساتھ تم سے زیادہ تعلق ہے، وہ میرا بھائی تھا۔ اگر تم ایک روزہ رکھتے ہو تو تمہاری مخالفت میں محمد 2 روزے رکھوں۔
آج بھی میرے نبی کی سنت ہے، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہو نا، ایک نہ رکھا کرو، ایک کے ساتھ ایک اور ملایا کرو۔ 9 اور 10 محرم 2 روزے رکھا کرو، اگر 9 کا نہیں رکھ سکتے تو 10 کے ساتھ 11 تاریخ کو ملا کے 2 روزے رکھا کرو، ایک نہ رکھا کرو۔ ایک رکھو گے سنت کی مخالفت اور یہود کی موافقت جو نہ ہوگی، حالانکہ میرے نبی نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہودیوں کے روزے اور ہمارے روزے میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ سحری کا کھانا ہے۔ اے نوجوانوں سنتے ہو، وہ سحری کا کھانا ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کے اندر جلدی کیا کرو، افطاری کے اندر جلدی کیا کرو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، لیل رات کو کہتے ہیں، رات کا آغاز غروب آفتاب کے بعد فوراً متصل شروع ہو جاتا ہے۔ جس وقت سورج غروب ہوا افطاری کا وقت جو ہے نا وہ ہو گیا۔ اب آپ کو کسی مولوی کی اذان کے سننے کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے، یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ تو ماشاءاللہ دیہاتی لوگ ہیں، دیہات کے اندر تو آپ باہر کھڑے ہو جائے کھیتوں میں سورج ڈوبتا ہوا صاف نظر آتا ہے، شہروں کے اندر تو وہ 6ٹھی منزل کے اوپر جا کے دیکھنا پڑتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ سہولت یہ ہے کہ اب تو کیلنڈر ہیں جی، ٹائم ٹیبل جو ہے نا آپ کو مل جاتا ہے، آپ کے موبائل کے اندر جو ہے نا وہ ٹائم ٹیبل جو ہے نا وہ مل جاتا ہے کہ آج کا غروب آفتاب کیا ہے، کنفرم ٹائم جو ہے نا آپ کو، ایگزیکٹ ٹائم جو ہے نا آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ جس وقت سورج غروب ہو گیا آپ افطاری جو ہے نا کر سکتے ہیں، اس کے اندر تاخیر نہ کیا کرو۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو توجہ کے ساتھ میرے نبی کا فرمان، میری امت اس وقت خیر کے اوپر قائم دائم رہے گی جب تک وہ افطاری کے اندر جلدی کرے۔ یہود کا وتیرہ ہے، وہ افطاری کے اندر تاخیر کرتے ہیں۔ آج بھی یہود کے نام لیوا، یہود کے پیروکار، ان کا روزہ اہل سنت والجماعت کے روزے سے 10 منٹ بعد کھلتا ہے۔ میرا اشارہ سمجھے ہو کہ نہیں؟ ان کی اذان ہماری اذان سے 10 منٹ بعد ہوتی ہے، ان کی افطار ہماری افطاری سے 10 منٹ بعد ہوتی ہے، اور ان کی سحری ختم ہوتی ہے ہم سے 10 منٹ پہلے۔ تو عرض کر رہا تھا، آپ نے یہود کی مخالفت کرنی ہے اور نبی کی سنت کی موافقت کرنی ہے۔ نبی کی سنت یہ ہے کہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے افطاری کے اندر، افطاری کے اندر جلد از جلد جو ہے نا وہ۔ احکام تو روزے کے بہت زیادہ ہے، کیا کروں، وقت اوپر ہو گیا ہے۔ اللہ انہی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔